پہلا ڈاکہ۔ اس رات ابا کی مار اور ان کی چھڑی کے نشانات بہت دنوں تک میرے جسم کی زینت بنے رہے۔ راجا نے جب میری پیٹھ پہ یہ نشانات دیکھے تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ میں ابا کا سگا بیٹا نہیں ہوں اور ضرور انہیں کسی میلے وغیرہ میں سے ملا ہوں گا جہاں اپنے اصل ماں باپ سے بچھڑ کر میں کسی جھولے میں ٹنگا رہ گیا اور ابا کو مجھ پر رحم آ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ راجا کے اس کامل یقین کی وجہ حال ہی میں ریگل سینما میں لگی محمد علی اور شاہد کی نئی فلم جوش تھی، جس میں ہیرو اپنے گھر والوں سے ٹھیک یوں ہی بچھڑ جاتا ہے اور پھر جوان ہونے کے بعد اسے اپنے اصلی ماں باپ واپس مل جاتے ہیں۔ راجا نے کئی قسطوں میں چھپ کر یہ فلم دیکھی تھی اور اسے محمد علی کے تمام مکالمے زبانی یاد بھی تھے۔ راجا کے بقول اسے تو میرے نازک انداز و اطوار دیکھ کر پہلے دن سے ہی پکا یقین تھا کہ میں کسی نہایت امیر و کبیر گھرانے کا چشم چراغ ہوں جو نہ جانے کیسے اس غریب محلے میں آن پہنچا۔ میں ابھی حیرت سے منہ کھولے راجا کی یہ تھیوری سن رہا تھا کہ اچانک ہی راجا نے زور سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی جذباتی لہجے میں اس نے مجھ سے یہ وعدہ کرنے کو کہا کہ جب کبھی میرے اصل ماں باپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچیں اور میں ان کی لمبی سی مرسیڈیز گاڑی میں اس محلے سے رخصت ہونے لگوں تو جاتے جاتے راجا کو بھی اپنے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر لیتا چلوں، کیونکہ میرے بغیر اس کا دل بھلا اس جگہ پر پھر کیوں لگے گا۔ میں نے بھی فوراً اسی قدر جذباتی لہجے میں راجا سے وعدہ کیا کہ میں ہرگز اسے لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بھلا امی کے بنا میرا دل وہاں کیسے لگ پائے گا، لہٰذا میں نے امی کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ امارہ اور بڑے بھیا میرے ساتھ وہاں نہ ہوئے تو میں اپنی عمارت کا روب کس پر ڈالوں گا اور روزانہ میری لڑائی کس سے ہوگی، لہٰذا طے یہ پایا کہ امارہ اور بڑے بھیا کو بھی شدید دشمنی کے باوجود ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ اگر ہم سب ہی یہاں سے چلے گئے تو پھر ابا اکیلے یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ان کی سائیکل روزانہ کون صاف کرے گا؟ شام کو انہیں حقہ کون بھر کر دے گا؟ مانا کہ آج کل ان کا سلوک مجھ جیسے امیر گھرانے کے بچے کے کچھ شایان شان نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی شام کو وہ مجھے اپنی سائیکل کے ڈنڈے پر لگائی ہوئی چھوٹی والی گدی پر بٹھا کر ٹھنڈی سڑک کی سیر بھی تو کرواتے تھے۔ اور ابھی پچھلے ہی مہینے انہوں نے مجھے سرخ اور پیلے رنگ کا بنا بڑا سا سیسنا جہاز کا کھلونا بھی تو لے کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کے مقابلے میں اس ذرا سی مار کی حیثیت اب مجھے ثانوی سی لگنے لگی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ میں راجا اور ابا سمیت اپنے تمام گھر والوں کو اپنے ہونے والے بنگلے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے اصل اور امیر ماں باپ میری یہ معصوم سی خواہش کبھی رد نہیں کریں گے، بلکہ میں نے اور راجا نے تو پکا طے ہی کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے ابا یا راجا کو ساتھ لے جانے میں ذرا بھی آناکانی کی تو میں بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں گا۔ لیکن فی الحال مجھے اپنی اصل ماں باپ کی تلاش سے بھی بڑی ایک اور فکر لاحق تھی، اور وہ فکر تھی وجو آپی کا سامنا کرنے کی۔ جانے کب امارہ نے میری مار کا تمام قصہ وجو آپی کے گوش گزار کر دیا تھا۔ دراصل امارہ بھی میرے ساتھ ہی استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے جایا کرتی تھی اور مجھ سے 4 سپارے آگے بھی تھی۔ ابا کی مار کے بعد میں ایک آدھ دن انتقاماً استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے نہیں گیا۔ تبھی ان دنوں میں بدقسمتی سے وجو آپی کسی کام سے استانی خالہ کے ہاں آئیں اور مجھے نہ پا کر امارہ سے میرے بارے میں پوچھ بیٹھیں۔ بس پھر کیا تھا، امارہ کو تو ویسے بھی ہمیشہ میری عزت نفس دوسروں کے سامنے مجروح کرنے میں بے حد مزہ آتا تھا، اور اس دن تو ویسے بھی وہ مجھ سے لڑ کر گئی تھی کیونکہ میں نے اس کی کاپی پر بے دہانی میں سیاہی الٹ دی تھی۔ امارہ نے خوب نمک مرچ لگا کر وجو آپی کو اس رات کا سارا قصہ سنا دیا اور پھر واپس آ کر مجھے بھی بتانے لگی کہ وجو آپی مجھے اپنے گھر بلا رہی ہیں۔ میرا ماتھا تو اسی وقت ہی ٹھنک گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ 2-4 دن تو میں وجو آپی سے نظر بچا گیا، لیکن پھر ایک دن جب ہم محلے کے بڑے میدان میں اسٹاپو کھیل رہے تھے اور کھیل میں اس قدر مگن تھے کہ ہمیں وجو آپی کے تانگے کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا، میں اس وقت چونکا جب مجھے فضلو بابا کی آواز سنائی دی جو تانگے والے سے کرائے پر بحث کر رہے تھے۔ گھبرا کر دوسری جانب دیکھا تو وجو آپی بڑی سی چادر لپیٹے تانگے سے اتر رہی تھیں۔ میں فوراً وہاں سے رفو چکر ہونے کی نیت سے بھاگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری کلائی وجو آپی کی نازک گرفت میں تھی۔
आदि, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरे साथ घर चलो। अम्मा न जाने कितने दिन से तुम्हारे लिए माश की दाल का हलवा बनाए बैठी हैं, रोज़ तुम्हारा पूछती हैं। सकीना खाला माश की दाल का हलवा वाकई बहुत लजीज बनाती थी, लेकिन उस वक़्त मुझे ये तरगीब भी टाल नहीं सकती थी। लेकिन अब कुछ हो भी तो नहीं सकता था। वज्जो आपी इसी तरह मेरा हाथ थामे मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। घर में घुसते ही उन्होंने अपनी अम्मा को आवाज़ लगाकर मतला किया कि मैं यानी जनाब आदि साहब उनके साथ ही तशरीफ़ ले आया हूँ, लिहाजा मेरे लिए भी शाम की चाय बनाई जाए। सकीना खाला को हिदायत देने के बाद वज्जो आपी ने मुझे अपने सामने पड़ी चौकी पर बिठा लिया और मेरी तरफ गौर से देखते हुए अचानक ही पूछ बैठी, आदि, ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ? सच कहूँ तो तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज़ न थी। मैं उनके इस अचानक हमले से घबरा गया और फिर मेरे दिल के दूसरे चोर ने भी उसी लम्हे सार उठाया। कहीं उन्हें ताहिर भाई ने ये तो नहीं बता दिया कि उस रोज़ उनके घर अंगूरों की परात नहीं पहुंची थी। इतने दिनों से वो अंगूरों वाला माजरा तो मैं भुलाए ही बैठा था। अब जो वज्जो आपी सामने आई तो अचानक ही मेरी नज़रों के सामने अंगूर के गुच्छे लहराने लगे थे। मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया, जी क्या? तब वज्जो आपी ने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे तुम्हारी नमाज चोरी वाले राज के बारे में सब पता है। कितनी बुरी बात है आदि, भला कोई ऐसा भी करता है? मैं जानती हूँ ये सारी शरारत उस राजा की होगी। मेरी मानो तो उस राजा से दूर ही रहा करो, वो तो है ही सदा का शरारती, तुम्हें भी अपनी तरह का बना डालेगा। जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारा आदि बहुत अच्छा बच्चा है। कितनी अजीब बात थी कि दुनिया में हर किसी को अपना ही बच्चा सबसे ज़्यादा शरीफ, मासूम और अल्लाह मियाँ की गाय नज़र आता है। राजा अक्सर मुझे बताता था कि उसकी अम्मा उसे पप्पू के साथ खेलने से मना करती थी। पप्पू की अम्मी को गुड्डू से शिकायत थी और गुड्डू के अब्बा उसे राजा से दूर रहने की हिदायत करते थे। इन बड़ों की आपस में तो कभी बनती नहीं थी, उल्टा ये सब मिलकर हम बच्चों के इत्तेहाद व इत्तेफाक को भी तबाह करने के दर पे थे। लेकिन शुक्र है कि हम सब बच्चों को इन खुराफात में पड़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। हम अपने अपने घर वालों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। लेकिन आज बात हमारे घर वालों में से किसी बड़े की ना थी। आज तो वज्जो आपी ने खुद मुझसे ये बात कही थी, और सच तो ये है कि मुझे उन्होंने बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। राजा वैसे ही मेरी वज्जो आपी की जानिब बेतहाशा तवज्जो से बहुत चिढ़ता था। अगर उसे ये बात पता चल जाती कि वज्जो आपी ने मुझे उसके साथ खेलने से मना किया है तो फिर तो भौंचाल ही आ जाता। बहरहाल इस वक्त तो मैं चुप ही रहा, क्योंकि मैं फ़िलहाल बात बढ़ाना नहीं चाहता था। सोचा किसी वक्त फुर्सत में वज्जो आपी को तफसील से पूरी बात और राजा की खूबियों के बारे में बताऊंगा। उस वक्त उनके पूछने पर मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा दिल नहीं लगता नमाज में। इतने में सकीना खाला चाय लेकर आ गई और बात टल गई। वज्जो आपी के घर से बाहर निकला तो राजा को वहीं टहलते पाकर मैं कुछ घबरा सा गया। राजा ने हस्बे मामूल चिड़े हुए लहजे में कहा, यार, एक तो जब तुम्हें तुम्हारी ये वज्जो आपी बुला लेती हैं तो तुम्हें दुनिया की किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, अमारा की बच्ची ने नमाज वाला सारा किस्सा उन्हें बता दिया है, इसी वजह से बुलाया था। बड़ी बेइज्जती हो गई यार अपनी। राजा ने भी ये सुनकर अपना सर पीट लिया। हम दोनों ने उसी वक्त अहद किया कि मौका मिलते ही अम्मारा से ऐसा बदला लेंगे कि वो भी सारी ज़िंदगी याद रखेगी। अम्मारा को रेंगने वाले कीड़ों मसलन लाल बेग, छिपकली वगैरह से बेहद डर लगता था। मैंने राजा को कहीं से भी एक अदद मोटी ताज़ी छिपकली का इंतज़ाम करने को कहा। हमारा इरादा था कि उस्तानी खाला के यहाँ सबक पढ़ते हुए राजा अंगूर की बेल के ऊपर से किसी तरह इस छिपकली को अम्मारा के ऊपर गिराएगा। उसके बाद अम्मारा का खौफ के मारे जो हशर होता उससे मैं और राजा खूब वाकिफ़ थे। हम काफ़ी देर तक वहीं खड़े इस मंसूबे की जुज़ियात तय करते रहे और हमारे इंतकामी जज्बे और ख़यालात को काफ़ी हद तक वहीं खड़े खड़े सोच कर ही काफ़ी तस्कीन मिल गई। इतने में मगरिब की अजान सुनाई दी तो हम दोनों मस्जिद की जानिब दौड़ पड़े, क्योंकि आजकल एक नई इफ्तार सर पर आन पड़ी थी। अब्बा ने बाकायदा हमारी मस्जिद में हाज़िरी लगाना शुरू कर दी थी। उनके हाज़िरी लगाने का अंदाज़ भी अजीब था। नमाज ख़त्म होने के बाद घर में घुसते ही उनका पहला सवाल होता, हाँ मियाँ, नमाज के लिए आए थे या नहीं? मैं मनमनाता, जी आया था। अब्बा घूर कर पूछते, कौन सी सफ़ में खड़े थे? जी चौथी सफ़ में।
ہوں، اور میں کہاں کھڑا تھا؟ جی آپ پہلی صف میں مولوی صاحب کے بائیں جانب۔ اچھا تو بتاؤ مولوی صاحب نے پہلی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھائی تھی؟ جی پہلی رکعت میں سورت فیل اور دوسری میں قل ھو اللہ۔ یوں ابا مطمئن ہو کر ایک لمبا سا ہوں کرتے اور اس دن کے لیے میں اس پل صراط کو پار کر جاتا۔ لیکن روز روز یہ مقابلے کے امتحان سے بھی بڑا امتحان پاس کرنا اب میرے لیے کافی کٹھن کام ثابت ہونے لگا تھا، کیونکہ میرے اور راجہ کے دل کا چور اب بھی ہمیں نماز کی چوری پر اکساتا رہتا تھا، خاص طور پر جس دن ٹی وی پر بایونک وومن یا غائب ہو جانے والے جیمنی مین کھیل چلنا ہوتا، اس دن تو ہمارے پیٹ میں گویا مستقل درد ہی رہتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ راجہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری تو مجبوری ہے، کیونکہ میں تو رہتا ہی ابا کے گھر میں ہوں، لہٰذا ان کا میرے سے سامنا ہونا ضروری ہے، لیکن اسے تو اس پیشی سے بچنے کے لیے صرف ابا کے سامنے آنے سے گریز کرنا ہوگا، پھر وہ کیوں ساری تفریح کا بیڑا غرق کر کے اپنا مزہ کرکرا کرتا ہے، چپ چاپ جا کر غفور چچا کے ہاں مزے سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیا کرے۔ لیکن راجہ میری اس بات پر باقاعدہ مجھ سے روٹھ گیا کہ کیا وہ اس قدر مطلبی ہو گیا ہے کہ اب اکیلے ٹی وی دیکھنے جایا کرے۔ بڑی مشکل سے میں نے راجہ کو منایا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال ہمارا مسئلہ اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اس شام بھی ہم دونوں سر جوڑے بیٹھے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی حل سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے سامنے سے مولوی سعید سائیکل پر اپنے بیٹے اختر کو بٹھائے گزرے۔ اختر کو بھی ہم سب مولوی اختر کے نام سے ہی پکارتے تھے، کیونکہ وہ ہر بات میں اپنے ابا کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مولوی سعید صاحب نقا خواں تھے اور باقاعدہ کسی مسجد کے مولوی نہ ہونے کے باوجود سب انہیں مولوی ہی کہتے تھے۔ میں نے اور راجہ نے اچانک سار اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید ہم دونوں کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی بات کسی بجلی کی طرح گونجی تھی۔ میں نے فوراً اپنا جیب الٹا، میرے پاس 8 آنے اور راجہ کی جیب سے کوئی 1 روپے کے قریب سکے نکلے۔ ہم دونوں وہ 1.5 روپیہ لیے کچھ ہی دیر میں مولوی سعید کے دروازے پر کھڑے تھے، اور اختر ہمارے سامنے حیران پریشان سا کھڑا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ راجہ نے سکے اپنی مٹھی سے اس کی ہتھیلی میں منتقل کرتے ہوئے اسے سمجھایا، کوئی مشکل کام نہیں ہے پیارے، صرف مسجد میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ عادی کے ابا کون سی صف میں اور کس نمبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہ مولوی صاحب نماز کے دوران کون کون سی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتے ہی ہم مسجد کے باہر تمہارا انتظار کرتے ملیں گے، تم یہ ساری معلومات ہمیں دینے کے بعد ہی گھر واپس جاؤ گے، کیا سمجھے؟ مولوی اختر نے پیسے اپنے کرتے کی جیب میں ڈالے اور دانت نکالتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ عرصے کے لیے قدرت نے پھر ہماری اس نماز چوری کا بندوبست کروا دیا تھا۔ اب اختر مسجد سے باہر نکلتا تو میں اور راجہ کاغذ پینسل لیے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اختر جلدی جلدی ہمیں ابا کی پوزیشن اور باقی معلومات فراہم کرتا اور میں اور راجہ اسے رٹا لگائے ہوئے گھر کی جانب بھاگتے۔ کبھی کبھی وہ کمبخت اختر صورتوں کی ترتیب بھول جاتا اور ہماری جان تب تک اٹکی رہتی جب تک ہم ابا کے وائوا سے گزر نہ جاتے۔ بھیا نے بیچ میں 1 آدھ بار ہمیں پکڑوانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہمیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلتا تھا یہ بات وہ بھی کبھی نہ جان پائے، کیونکہ ہماری معلومات 100% پکی ہوا کرتی تھیں۔ راجہ نے اس معاملے میں میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں ہم دونوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم اس تمام عمل میں جس مشقت سے گزر رہے ہیں اور تو اور اپنا جیب بھی اس لالچی اختر کی جیبوں میں بھر رہے ہیں، اوپر سے ہر لمحہ ابا کا ڈر اور پکڑے جانے کا خوف الگ۔ اس تمام عذاب سے تو کہیں آسان تھا کہ ہم سیدھے صبح مسجد میں جا کر خود ہی نماز پڑھ لیتے، کیونکہ اختر کو درمیان میں ملوث کرنے کے بعد کبھی کبھی تو ہمارا اس سے بھی کہیں زیادہ وقت ضائع ہو جاتا، جتنا اس صورت میں ہوتا کہ ہم سیدھے مسجد جا کر خود نماز پڑھ کر نکل آتے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئی کہ یہ چوری تو ہمیں کچھ دینے کی بجائے خود ہم سے ہمارا بہت کچھ چھین رہی تھی، الٹا ہماری اپنی جیبوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ دنیا میں کس چور نے ایسی چوری کی ہوگی جس کے بعد ہر بار وہ خود ہی لوٹا ہو؟ شاید میں اب تک یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ بہت سی چوریاں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے اندر ہی ڈاکہ مارنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ میرے اندر کا یہ ڈاکہ، یہ فریب اور یہ دھوکہ آج تک جاری ہے، کبھی ایک صورت میں تو کبھی دوسری صورت میں۔ چاہے کچھ ہو جائے پر میرے اندر کا ڈاکو ڈاکہ مارنے سے باز نہیں آتا۔
اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اقساط اور دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔